رمضان المبارک کے اندر آخری اشرا شب قدر کی تلاش کا اشرا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں خود بھی عبادت کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور اپنے اہل خانہ کو تاکید فرماتے تھے کہ اٹھو آگے بڑھو، یہ آرام کرنے کے دن نہیں ہے۔ کثرت کے ساتھ اگر تم نے کام کرنا ہے تو اللہ کی یاد، اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ انسان قلبی اطمینان محسوس کرے۔ دانشور کہتے ہیں کہ بہت زیادہ باتیں کرنے والا آدمی، بہت زیادہ باتیں کرنے والا خود بھول جاتا ہے کہ بھلا میں نے پہلے اس شخص سے کیا کہا تھا۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے آدمی کا حافظہ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ بہت زیادہ گفتگو کرنے والا آدمی اعصابی طور پر تھک جاتا ہے، تھکاوٹ اسے ہونے لگتا ہے۔ لیکن اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ایک ایسی چیز ہے، آپ مستقل کر کے دیکھ لیں، جتنا کرتے جائیں گے طبیعت میں تازگی آتی جائے گی، اس میں سرور آتا جائے، سرور۔ لیکن یہ کہ ذکر کا صرف یہی معنی نہیں ہے کہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، صرف اتنا ہی معنی نہیں ہے، بلکہ صدر الافاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں ایک ذکر ہے ذکر لسان، کہ تم اپنی زبان سے اللہ کو جانتے، یہ ذکر لسانی ہے کہ تم نے زبان سے اس کی تسبیح پڑھی، تحمید پڑھی، تکبیر کہی، مختلف اوراد و وظائف پڑھے، تلاوت قرآن مجید کی، پھر دعائیں پڑھی، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، کھانا کھانے سے قبل دعا، کھانے کی تکمیل پر دعا، سیڑھیاں چڑھتے وقت اللہ اکبر کہا، نیچے اترتے وقت سبحان اللہ کہا، پانی پیتے وقت بھی تم نے بسم اللہ شریف پڑھی، کوئی بھی خیر کا کام کرتے وقت تم نے اللہ کا ذکر کیا، تو یہ ذکر لسانی یعنی زبان سے ذکر۔ دوسری قسم ذکر قلبی کی ہے، تمہارا دل ذاکر، وہ جو ذکر قلبی ہے نا، اس میں شکر بھی شامل ہے۔ انسان اپنے اوپر خدا کی نعمتیں دیکھتا جاتا ہے اور اس کا دل اسے عاجزی کی طرف لاتا جاتا ہے، وہ موم بتی کی طرح ڈھلتا جاتا ہے، اس کا دل بار بار اسے کہتا ہے نہیں تھا تو اس قابل جو رب نے تجھے عطا کر دیا۔ بار بار اس کے دل سے ذکر جاری ہوتا ہے، بار بار اسے احساس ہوتا ہے کہ اگر تو یہاں نہ ہوتا تو پھر بتا کہاں ہوتا، بار بار اس کی طبیعت پر یہ بات غالب ہوتی ہے۔ پھر ذکر قلبی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان تفکر کرتا ہے، غور کرتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی معاملات میں جب بھی دیکھو اپنے سے نیچے دیکھو، وہ لوگ بھی دیکھو جو تم سے کم سہولیات رکھتے ہیں، تم سے کم سرمایہ رکھتے ہیں، دنیاوی طور پر تم سے پیچھے۔ یہ بھی ایک ذکر کی صورت ہے کہ تم جب دیکھو کہ ایسے لوگوں کو کہ جو تم سے کمزور زندگی گزار رہے ہیں، تو تمہارا دل ذاکر بنے گا، شاکر بنے گا، تمہاری طبیعت میں خیر آئے، یہ بھی ذکر قلبی کی ایک صورت ہے۔ اور پھر ذکر قلبی کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ آپ مظاہر قدرت میں غور کریں، اللہ کی پیدا کردہ کائنات میں جو رب نے حسن پیدا کیا ہے، جو کیا شاندار جھیلیں ہیں، پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں، ندیاں ہیں، بندہ دیکھتا جائے اور اللہ کی قدرت میں کھوتا چلا جائے۔ محو یہ بھی ذکر قلبی کی ایک کیفیت ہے کہ وہ محو ہوتا جائے، محو اس کا دل کہے کیا بات ہے، مالک نے جو بنایا ہے خوب ہی بنایا ہے، محو ہوتا جائے، قرآن مجید کی آیات میں غور کرے، اس کے نئے سے نئے مفاہیم پر توجہ کرے، نیا سے نیا ذائقہ اسے نصیب ہو، یہ ذکر قلبی کی کیفیات۔ پھر وہ مراقبہ کرے، وہ دیکھے کہ یار کتنے میرے جرم ایسے تھے، کتنی میری خطائیں ایسی تھیں جن پر پکڑ ہو سکتی تھی، لیکن وہ کتنا مہربان ہے، اس نے درگزر بھی کیا، پردہ بھی رکھا، رحمت بھی فرمائی۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تو دیوے دیس نکالا، تے لاکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا۔ یہ بھی ذکر قلبی کی ایک کیفیت ہے، یہ بھی ایک صورت ہے اس کی، یاد رکھ لیے گا اور اس کو سمجھ لیجیے گا کہ ذکر ایک تو ذکر لسانی ہے، پھر ذکر قلبی ہے کہ آپ کا دل ذاکر ہو جائے۔ اور صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ جو ذکر خفی ہم کراتے ہیں نا، کہ تھوڑا سا گردن جھکا کے دل پر توجہ کرو، یہ دھڑک نہیں رہا، یہ تو اللہ 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 کا ہے، اس پر غور تو کرو، یہ ہے تمہارے پاس پر یاد کسی اور کو کرنا۔ یہ
سینے میں تمہارے دھڑکتا ہے پر نام کسی اور کا لیتا ہے. یہ دل جو ہے نا، یہ اگر ذاکر ہو جائے اور یہ اللہ کی یاد میں لگ جائے اور احساس پکا ہو جائے کہ دل دھڑک رہا ہے تو اللہ اللہ کر رہا ہے، تو پھر تو لوگ سوئے بھی ہوتے ہیں تو ان کا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے. حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دم غافل سوئی دم کافر. سانو مرشد ہو پڑھایا نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر نفی اسبات کیا ہے؟ لا الہ نفی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود یہ نفی ہے. الا اللہ اسبات ہے کہ اللہ ہے. لا الہ اللہ کے سوا کوئی یہ نفی ہے. الا اللہ اسبات ہے. تو کہتے ہیں کہ نفی اسبات دا پانی ملیا، یعنی لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائیں تے ہر رگے ہر جائی ہوں، پھر اندر بوٹی مشک مچایا. میری جان پھلاں تے آئی ہوں، پھلاں تے، یعنی اب میرا وجود اتنا ہلکا پھلکا ہو گیا ذکر کرتے کرتے کہ پھولوں کی طرح ہو گیا. نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہوں تے اندر بوٹی مشک مچایا. جان پھلا تے پھر کہتے مجھے پھر یاد آیا کہ میں تو یہاں آ ہی نہیں سکتا تھا، چھوڑ کون گیا؟ یہ ذکر میں مجھے لگایا کس نے؟ یہ میری توجہ کس نے کرائی ہے؟ کہتے جب میں پوری طرح پھول بن گیا تو پھر مجھے وہ موسم یاد آیا جس کی برکت سے میں یہاں آیا تھا. پھر بول کے کہنے لگے جیوے مرشد کامل باہو جس اے بوٹی لائی جیتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے. الہی تا ابد آستانہ یار رہے، آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے. پھر دعائیں نکلنے لگ گئی. جیوے مرشد کامل باہو جس اے بوٹی لائی. تو ذکر قلبی. پھر تیسری قسم ہے ذکر بالجوارح، اعضاء کے ساتھ ذکر کرنا، یعنی اپنے وجود کو اطاعت الہی میں لگانا. جو کام اللہ کی نافرمانی کے ہیں وہ چھوڑ دینا، جو فرما برداری کے ہیں وہ کرنا. یہ بھی ذکر کی ایک قسم کہ آپ اللہ یعنی رزق حلال کمانے پہ آپ لگے ہوئے ہیں، حرام سے بچ رہے ہیں. تو یہ جو آپ حلال اور طیب کمانے پہ لگے ہیں یہ بھی آپ اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں. اس پر حدیث میں دلیل بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان رزق حلال کی تلاش میں ہے وہ بھی راہ خدا ہے. تو یہ تیسری قسم ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہوں. اس میں پھر اگر آپ جہاد میں ہیں تو پھر بھی ذکر الہی میں ہے، تبلیغ دین میں ہے تو پھر بھی ذکر الہی میں ہے، قرآن مجید پڑھا رہے ہیں تو پھر بھی ذکر الہی میں ہے، پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی ذکر الہی میں ہے. کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں، تبلیغ میں، تعلیم میں جتنا آپ کا وقت گزر رہا ہے سارا ذکر الہی ہے. تو یہ ذکر الہی کی 3 اقسام ہیں، ان میں سے کوئی بھی نصیب ہو گئی تو اللہ کی یاد نصیب ہو گئی. بڑے نتیجے ہیں ذکر کے، حدیث پاک میں بڑے نتیجے ہیں. حضور نے فرمایا فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں ذکر کی مجلس سے. فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، تلاش کرتے پھر فرشتے کیا؟ کریم فرماتے ذکر کی مجلس سے ڈھونڈتے ہیں. پھر وہ جہاں مل جاتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. کون ہے؟ تو بیٹھ جاتے ہیں ذکر کی مجلس میں. پھر وہ لوٹ کے جاتے ہیں. پھر مالک پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ حضور خود فرماتے ہیں یہ بات بیان کر کے، کریم خود فرماتے ہیں اگرچہ اللہ جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہاں سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو. بس کرتے ہیں مالک کچھ لوگ تیری یاد میں بیٹھے تھے، ہم بھی ان کے پاس بیٹھ گئے. چلے اتنا بڑا میں درویش نہیں ہوں، اتنا بڑا فقیر نہیں ہوں کہ میں دعویٰ کروں، پر چلو ہلکی سی بات کرنے کا تو میں حق رکھتا ہوں. ذکر الہی والے درویش وہ ہوتے ہیں جو فرشتوں کو بھی مست کر دیتے ہیں، مست کر دیتے ہیں. ہاں کر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیں گے، دامن نہ چھوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. ہاں ہاں کہاں سے آئے ہو؟ مالک کو یاد الہی میں بیٹھے تھے، ہم بھی وہاں بیٹھ گئے. پوچھتا ہے یہ ذرا انداز تو دیکھ. بخاری مسلم کی حدیث. اللہ فرماتا ہے وہ کیا کہتے تھے؟ تیری میری باتیں وہاں ہو رہی ہیں. کیا کہتے تھے؟ مالک ڈر رہے تھے دوزخ سے، تیرے عذاب سے ڈرتے تھے. فرمایا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟
یا اللہ نہیں، فرمایا دیکھ لیتے اور ڈرتے. اور آپ فرماتے فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو دوزخ سے آزاد کر دیا. وہ جتنے اس مجلس میں تھے سب کو میں نے آزاد کر دیا. پھر اللہ فرماتے وہ مانگتے کیا تھے؟ پھر بولے ایک بار، پھر بولے ایک بار، خود ہی کو کر بلند اتنا. کیا مانگتے تھے؟ کہا تیرے فضل کے سوالی تھے. چاہتے تھے کہ جس جنت کی بشارتیں کتاب و سنت میں ہیں وہ انہیں ملے. تو اللہ فرماتا ہے پھر تم گواہ ہو جاؤ نا، میں نے دے دی ہے انہیں جنت، ان کی ہو گئی. فرشتے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ گویا فرشتوں کو بھی ان سے پیار ہو گیا ہے، وہ ذکر والوں سے پیار ہو گیا ہے. تو فرشتے نے بات اور ایک اور بات کر دی، کہنے لگے مالک کچھ بندے ویسے بھی آئے تھے، ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، ان کی کم ساڑھے ہوتے کسی نہ کوئی، کچھ ویسے بھی آئے تھے، وہ فی نفس ہی ذکر کے لیے تو نہیں آئے، ویسے ہی آ گئے. اللہ کریم فرماتے گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں بھی جنت عطا کر دی. اور حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ اہل ذکر کے پاس بیٹھنے والا بندہ بھی کبھی شقی نہیں رہتا، بدبخت نہیں رہتا، اللہ اسے بھی نیک بخت بنا دیا. اور ذکر الہی کا جو سب سے بڑا مرتبہ میں سمجھاؤں وہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. کیا یہ بڑی عبادات اور بھی ہے، پر خدا کو یاد کرنے کا یہ ذائقہ اور جو اجر اس کا اللہ نے بیان کیا ہے. یار میرا تو ذکر کبھی مجھے خدا کی قسم میں نے کبھی قسم بڑی کم اٹھا، خدا کی قسم کبھی مجھے پتہ چل جائے نا میرے پیر نے کہیں بیٹھ کے میرا ذکر کیا ہے، میں تو صدقے ہو مر جاؤں ان لوگوں پہ جو مجھے آ کے بتائیں اس نے میرا نام لیا، انہوں نے آج بات کی ہے. اس پتے سے ڈھونڈنا قاصد میرے محبوب کو، کالی زلف تیاق مستانی ہے. پتہ تو چلے نا اس نے میرا ذکر کیا. استاد صاحب کہہ رہے اور فرشتوں کی مجلس میں ذکر ہو جائے. یار یہ اس کا انداز تو دیکھو قرآن مجید کی آیت کا انوکھا، نرالا. یعنی ذکر پر ثواب بھی ہے لیکن ذکر الہی پر اجر کا یہ رنگ، اس عبادت پر یہ انداز نوازے گا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی اللہ کی بارگاہ میں ذکر ہوگا، گناہگاروں کا، مجرموں کا، کمزوروں کا، ضعیفوں کا، جن کے نام کی کوئی شہرت نہیں، جنہیں کوئی نہیں جانتا. فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تم زمین پر رب کو یاد کرتے ہو، اللہ فرشتوں نے تمہارا ذکر کیا. اگر تم اسے تنہائی میں یاد کرتے ہو تو کریم بھی تمہیں یاد کرتا ہے، اور اگر تم لوگوں کے بیچ یاد کرتے ہو تو اللہ فرشتوں کے درمیان تمہارا ذکر فرماتا ہے. تم مجھے یاد کرو. اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا وہ بڑا انوکھا ہے. فرمایا رب کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. جگہ جگہ تمہاری یاد ہوگی، جگہ میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل. جگہ میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل. اور مجھ سے اتنی نفرت ہے تو پھر میرے دیش سے دور نکل. یہاں تو گلی پتا ڈالی حال ہمارا جانے ہے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا ہی جانے ہے. تو فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. چرچا شرق و غرب میں، صبح و شاموں میں تمہارا چرچا کر دیا جائے گا. طیبہ کے سارے خادم پہچانتے ہیں مجھے. مرحوم اقبال عظیم نے کمال بات کی، کہنے لگے طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں. میں ذاتی طور پر بڑا چھوٹا اور کسی جگہ بھی کوئی ایسی صلاحیت نہیں رکھتا یا کوئی ایسا کارنامہ. یہ بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں نا آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنی ہے، تو میں کہتا ہوں میں نے انٹرویو وہ دیں گے جنہوں نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا، تو ہم نے دیا نہیں، اس لیے کاہے کا انٹرویو کچھ بھی نہیں. لیکن ایسی گلیوں سے، ایسے کونوں سے گزرنے کا موقع ملتا ہے جہاں خیال ہوتا ہے کہ بھلا یہ لوگ ہماری بات کیسے سمجھتے ہیں. لیکن وہ کریم ہے نا، بندے کو بتاتا ہے کہ
ابھی تو پورا فرما بردار نہیں، تو تیرے اللہ اللہ کرنے سے یہ نام ہے، اور اگر تو پورا تابعدار ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ نام عطا کرتا ہے۔ اگر تھوڑا سا میں آپ سے عرض کروں گا، اپنے وقت کو ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگایا کرو، آپ زیادہ سے زیادہ اوقات ذکر الہی میں لگائیں، زیادہ سے زیادہ۔ مجھے بڑے دکھ سے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی طبیعت کو ذکر کا عادی نہیں کیا، تھوڑا سا بھی ذکر نہیں کرتا، باقی ساری گپ شپ ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اس کا عادی بنائے، کچھ تسبیحات، کچھ اوراد و وظائف۔ میں اکثر دوست سوچتا ہوں کہ جن وظائف کے نبی پاک علیہ السلام نے اتنے بڑے بڑے فضائل بیان کیے، لوگ ان کو بھی نہیں پڑھتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرمایا دو کلمے ایسے ہیں زبان سے کہنے آسان ہے، میزان میں جب تلیں گے تو وزن بہت زیادہ ہوگا، اور حبیبۃ الی الرحمن، فرمایا یہ دونوں کلمے تمہارے رب کے محبوب ہیں، اللہ کو پیارے ہیں۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ کتنی اللہ کے محبوب نے دو کلمات کی فضیلت بیان، پڑھتے ہی لوگ توجہ ہی نہیں کرتے۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم صبح پڑھو شام تک 70,000 فرشتے تمہاری بخشش کی دعا کریں گے، ترمذی میں حدیث موجود۔ اور صبح پڑھو گے تو شام تک، اور شام پڑھو گے تو صبح تک 70,000 فرشتے بیٹھے ہیں تمہاری بخشش کی دعا کریں۔ لوگ وظائف پڑھتے ہیں، یہ خانقاہی لوگ ہیں ہم، جو سب سے پہلا وظیفہ جو ہم دیتے ہیں یہ پہلا سبق ہوتا ہے الف با تا سا ہے، تو جس نے اس کی پابندی نہیں کی اس نے آگے کیسے بڑھنا؟ پھر کچھ لوگ کہتے ہوتے ہیں خاص کوئی وظیفہ بتائے، تو میں کہتا ہوں سب سے خاص وظیفہ کلمہ شریف کا ذکر ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ سب سے افضل ترین ذکر ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو اب اذکار کرے، کچھ وقت بیٹھے، مسنون ذکر، یہ تسبیح فاطمہ جو پڑھی جاتی ہے نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، اور وہ بھی برسبیل تذکرہ اذکار تو ذرا صحیح پڑھی جائے۔ بعض لوگ تو ایسے مجھے تو نہیں سمجھ آتی کیسے وہ پڑھ لیتے ہیں 33 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ تھوڑا سا وقت دیں اس کو، کوئی 33 بار کہنا کوئی مشکل کام ہے، الحمدللہ الحمدللہ، تھوڑا تھوڑا آپ ٹائم دیں اس کو، اللہ اکبر کہیں، ذرا تھوڑا رکیں، 33 بار کوئی مشکل کام ہے۔ اور فضیلت اس کی اتنی ہے کہ فرمایا اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو یہ تسبیح پڑھنے والے کہ اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو مسنون اذکار جتنے بھی ہیں، اور ہمارے تو شجرے میں جتنے ذکر لکھے ہیں نا ہمارے بزرگوں نے، وہ سارے وہی ہیں جو حدیث پاک میں موجود ہیں، سارے حدیث پاک والے وظائف اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک ایک پر ہم حوالہ پیش کر سکتے ہیں، ہم شجرے میں دیتے ہیں تمام احادیث میں۔